سلام 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 سلام۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں مدرز ڈے بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا تھا، اور فیس بک پہ بھی جب میں نے سٹیٹس دیکھے تو مختلف لوگوں نے اپنی جو مائیں تھیں ان کو مخاطب کر کے دعائیہ کلمات سے نوازا تھا۔ اس حوالے سے چاہے مدرز ڈے ہو یا فادرز ڈے ہو تو یہ آتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ جو کہ یہاں خود میرے ساتھ پیش آیا جنوبی کوریا میں۔ کچھ دنوں پہلے مجھے الرجی کی شکایت تھی، تو میں یہاں پر ایک ڈاکٹر ان کے پاس گیا، اور جب ان ڈاکٹر کو میں وزٹ کر رہا تھا تو انہیں جب پتہ چلا کہ میں فورنر ہوں تو انہوں نے کچھ گپ شپ میرے ساتھ لگائی۔ گپ شپ کے دوران ہی انہوں نے جب مجھ سے کچھ باتیں پوچھی، ان کو پتہ چلا کہ میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پر، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ بھی کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور غالباً وہ کسی اور شہر میں تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو وہ سول میں پڑھتے تھے، اور سول یہاں سے تقریباً کافی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، تو مطلب اتنا فریکوینٹ آنا جانا پاسبل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے انہوں نے پھر بات کی کہ آپ لوگوں کی فیلڈ جو ہے وہ تو بہت زیادہ بزی فیلڈ ہے اور بہت زیادہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اپنے جو بیٹے تھے ان کو کال میں لائی، تو جب انہوں نے کال پک کی تو انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ اس ٹائم آپ نے کیوں کال کی، اور میں بہت بزی ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ تو پھر انہوں نے کال بند کر دی۔ اب کہنے کو تو یہ بہت سمپل سی بات تھی، لیکن جب یہ بات میں نے سنی تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ جسم پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مطلب مجھے بہت عجیب قسم کی فیلنگ آئی۔ اب وہ ڈاکٹر جو تھا وہ بھی ایجڈ تھا، اس کے بال جو تھے وہ سارے سفید تھے، تو غالباً میں بھی 55-60s میں ہوں یا 70s میں ہوں، مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنے آپ کو اس سچویشن میں پلیس کیا کہ اگر خدا نخواستہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں پاکستان سے، اور میں ان کو اگر ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہوں کہ میں بزی ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، یا مطلب وہ تھوڑا روڈلی کہہ دوں، اور بعد میں کیونکہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ مطلب میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پاتا، کافی عرصے تک ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا، تو اگر تو یہ حالت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ خدا نخواستہ کر لوں تو آپ ایزیوم کریں کہ کیا مطلب ہمارے لوگ ہاں جس کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہوں تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام لوگوں کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش، اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو پاکستان میں بھی مل جائیں گی، کیونکہ پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، اور لازمی بات ہے جب آپ کسی بھی تہذیب کا کوئی پیکج لیتے ہیں تو اس پیکج کے ساتھ جڑی ہوئی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے معاشرے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو مدرز ڈے ہیں یا فادرز ڈے ہیں، اس کا ہمارے تہذیبوں کے ساتھ اور ہماری جو ایک مخصوص تہذیب ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اس پوری سچویشن میں۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو ہم جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹس، ہماری اپنی ایک بنیاد ہے جہاں پر کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو ہم اس کو پرکھتے ہیں کہ بھئی ہماری شریعت میں اس کے حوالے سے کیا ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو ماں اور باپ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ دین اسلام میں ان کے حوالے سے آپ حدیث کی کتب اٹھائیں، قرآن مجید کو کھول لیں، فقہ کی کتب اٹھائیں، تو بہت زیادہ آپ کو احکامات مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر ان کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو دیکھنے پر بھی بہت زیادہ اجر جو ہیں تو وہ آپ کو ملتے ہیں اگر آپ محبت بری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اب اس سیناریو میں آپ اس کو مخصوص کرتے ہیں کسی ایک دن کے ساتھ۔ اب کچھ حضرات ہمارے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی تو دن ہے، اس پہ ہم تھوڑے اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے۔ اصل میں یہ ایک دن نہیں ہوتا، یہ جن سوسائٹیز میں یہ چیز آئی تھی تو ان سوسائٹیز کی مثال ہی ایسی ہے کہ وہ باقی پورا سال جو ہیں وہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے، اور پھر یہ مخصوص ایک دن انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ اس دن جو ہیں تو وہ چھٹی پہ آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ملتے ہیں، چاہے وہ اولڈ ہومز میں ہوں یا جہاں پر بھی ہو تو ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو اس لیے ان سوسائٹیز میں یہ چیز کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ مخصوص دن جو تہوار کے طور پہ لانچ کر دیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ پورا کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے، اور بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں تو وہ ان دنوں سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں معاشرے کو دیکھا دیکھی آپ کو خریدنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، صرف امریکہ میں ایک سروے کے مطابق سال 2019 کو مدرز ڈے پر 25 بلین کا بزنس کمپنیوں نے کیا، اور اسی طرح
آپ کو ایک اور فگر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ صرف جیولری جو ہے وہ ان دنوں میں $5.2 بلین جو ہیں تو وہ اس کا بزنس کیا گیا، اور اس طرح 4.6 بلین جو ہیں تو ریسٹورنٹ میلز، اور یہ آپ پوری لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں، اس کے ساتھ پورا ایک کیا کہتے ہیں ایک کمپنیوں کا بزنس سارا سب کچھ وابستہ ہے، اور گریٹنگ کارڈ ایسوسی ایشن جو ہیں تو ان کے بقول ان دنوں میں $843 جو ہیں تو وہ بزنس وہ لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص دن انہوں نے وہ کیے تھے۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ دن لانچ کب ہوا تھا؟ فرسٹ ٹائم یہ کس نے وہ کیا؟ تو جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مطابق، سب سے پہلے جو خاتون تھی تو وہ اینا جاروس نام کی ایک خاتون تھی، جنہوں نے اپنی ماں کی یاد میں اس دن کا آغاز کیا اپنے ارد گرد کے کچھ علاقے میں۔ پھر جو ہیں تو دیکھا دیکھی 5 سال کے اندر ہی یہ جو ہیں مختلف ممالک میں یہ رسم شروع ہو گئی۔ لیکن اسی انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ بات ذکر ہے کہ اینا جاروس جب مطلب ان کے زندگی کے آخری دن جو تھے وہ انہوں نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے وقف کر دیے تھے، اور وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس رسم کی بنیاد جب انہوں نے ڈالی تو انہوں نے تو بڑی نیک نیت سے ڈالی تھی کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں گے وغیرہ، لیکن اس کو کمرشلائز کر دیا گیا، اور انہی دنوں میں جب وہ زندہ تھی تو اس کو کمرشلائز کر دیا گیا، اور لوگ جو تھے وہ کارڈز وغیرہ اور یہ سب چیزیں، اور پوری ایک انڈسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ تو وہ جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، جس کے خلاف پھر وہ بھی لڑ رہی تھی۔ لیکن جب آپ ایک چیز لانچ کر لیتے ہیں تو پھر بال آپ کے کوٹ سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جب ان مخصوص دنوں کو مناتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ کچھ عرصے بعد یہ نکلے گا کہ ٹھیک ہے آپ تو اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ آپ باقی دنوں میں بھی ماں باپ کے ساتھ سلوک رکھتے ہیں، اور اس ایک مخصوص دن کو جو ہیں تو تھوڑی زیادہ کیفیت کے ساتھ آپ اس کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کا فرق نہیں کر پائیں گی، اور وہ یہی سمجھے گی کہ بس جیسے باہر ممالک میں ہو رہا ہے کہ اس ایک مخصوص دن میں آ کے بس ان سے مل لو اور ان کی جو ہیں تو بس ان کو گریٹنگز دے رہے تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو آپ کو پورا سال جو ہے تو ان کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنے کی تلقین کی ہوئی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری چند گزارشات تھی، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن بہرحال جو باتیں میرے ذہن میں آئی وہ میں نے کہا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام